الحمد لله الذي زين السماء الدنيا بزينة للكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: هو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد ولا ينقضي عجائبه وهو الذي لم تنته الجن إذا سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. سورہ آل عمران کی ایک آیت مقدسہ آیت نمبر 103 آپ کے سامنے اس وقت کی نشست میں میں نے تلاوت کی ہے. اس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک تعالی نے امت مسلمہ میں وحدت، اتحاد اور باہمی محبت پیدا کرنے کا ایک اصول ذکر فرمایا. دنیا کی ہر تنظیم اور دنیا کی تمام طاقتیں اور دنیا کی تمام حکومتیں اور دنیا کے تمام مذاہب یہ چاہتے تو ہیں کہ انسانیت ایک ہو جائے اور انسانیت میں اتحاد و اتفاق ہو جائے، مگر انسانیت کے درمیان میں اتحاد اور اتفاق قائم کرنے کے لیے ہر کوئی جو اصول بناتا ہے وہ اصول اپنی سوچ کے مطابق بناتا ہے. ایک شخص اپنی سوچ کے مطابق ایک اصول بناتا ہے، ایک قانون بناتا ہے. 100 سال کے بعد دوسرا آنے والا اس اصول اور قانون کو چیلنج کرتا ہے کہ یہ قانون اور اصول درست نہیں، چونکہ یہ بھی قانون بنانے والا انسان ہے اور اس قانون کو چیلنج کرنے والا وہ بھی انسان ہے. تو دونوں کے ذہنوں میں اور دونوں کی سوچوں میں تفاوت اور فرق ہو سکتا ہے، مگر اسلام جو ہمیں قانون دیتا ہے، اسلام جو ہمیں ضابطۂ زندگی دیتا ہے
اور اسلام جو ہمیں باہمی اتحاد اور اتفاق کے قانون دیتا ہے، وہ قانون کسی فرد کے، کسی قوم کے، کسی شخص کے بنائے ہوئے نہیں ہیں، وہ قانون براہ راست اللہ کے نازل کیے ہوئے ہیں۔ تو ایک فرق تو یہ ہو گیا کہ دنیا کے قوانین جتنے بھی ہیں وہ قوموں اور شخصیات کے بنائے ہوئے ہیں، مگر اسلام جو قانون دیتا ہے وہ قانون براہ راست اللہ تبارک تعالی نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اسے نازل فرمایا۔ اور اللہ تبارک تعالی جو اصول بتاتا ہے وہ اصول آج سے 1400 سال پہلے بھی قابل عمل تھا، آج بھی قابل عمل ہے، اور آج کے بعد قیامت تک قابل عمل ہوگا۔ کسی بھی زمانے میں کوئی اسے چیلنج نہیں کر سکتا کہ یہ جو اصول قرآن نے ہمیں دیا ہے، باہمی اتحاد و اتفاق کا اصول، یہ اصول اس زمانے میں کارآمد نہیں ہو سکتا، یا یہ اصول ماضی کے کسی زمانے میں کارآمد نہیں رہا، یا یہ اصول آگے چل کر 600 سال کے بعد ناکام ہو جائے گا، کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا۔ یہ اتنے اٹل قانون، اتنے محکم اور مضبوط قانون ہیں کہ جن قوانین کو کوئی بھی چیلنج نہیں کر سکتا۔ لہذا آج ہر شخص چاہتا ہے باہمی اتحاد قائم ہو جائے۔ گھروں کے اندر بھی تنازع ہیں، اختلافات ہیں، ماں باپ اور اولادوں کے درمیان بھی اختلافات اور تنازع ہیں، میاں بیوی کے درمیان بھی اختلافات اور تنازع ہیں، بھائیوں کے درمیان بھی اختلافات ہیں، بہنوں کے درمیان بھی اختلافات ہیں، پڑوسیوں کے درمیان بھی اختلافات ہیں، ملکوں کے مابین بھی اختلافات ہیں۔ امت مسلمہ ایک کلمے والی ہونے کے باوجود، ایک رب ہونے کے باوجود، ایک نبی ہونے کے باوجود، ایک کتاب ہونے کے باوجود پھر بھی منتشر ہے، بکھری ہوئی۔ اس بکھرے ہوئے شیرازے کو کس طرح سے مجتمع کیا جائے، کیسے جمع کیا جائے، قرآن کریم یہ اصول سمجھاتا ہے۔ میں نے عرض کیا وہ انتشار و افتراق چاہے گھر کا ہو، چاہے وہ اختلاف محلے کا ہو، چاہے وہ اختلاف پڑوس کا ہو، چاہے وہ اختلاف ایک قوم کا دوسری قوم کے ساتھ ہو، چاہے وہ اختلاف ایک ملک کا دوسرے ملک کے ساتھ ہو، قرآن کریم ان تمام کے تمام اختلافات کا ایک حل بتاتا ہے۔ اور ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ انتشار، اختلاف، افتراق، باہمی جنگ و جدل، لڑائیاں ختم کرنا چاہتے ہو، ایک ہی راستہ ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کے ساتھ چمٹ جاؤ۔ یہ آدمی کہتا ہے میں ایسے زندگی گزاروں گا، دوسرا کہتا ہے میرا زندگی گزارنے کا طریقہ یہ ہے، تیسرا کہتا ہے میرا زندگی گزارنے کا طریقہ یہ ہے، چوتھا کہتا ہے کہ میں ان اصولوں پر زندگی گزاروں گا۔ ایک گھر کے اندر رہنے والے 4 آدمی وہ بھی ایک سوچ کے مالک نہیں ہو سکیں گے۔ اگر انہیں ایک سوچ کا مالک بنانا ہے تو قرآن کریم کے ساتھ جڑ جاؤ۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کے ساتھ چمٹ جاؤ۔ رسی اللہ کا قرآن ہے۔ آئیے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس زندگی کا اور اس زمانے کا کچھ جائزہ ہم لیتے ہیں کہ وہاں کیا تھا۔ مکہ میں پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نبوت کے بعد 13 سال کا زمانہ گزارا ہے۔
اور وہاں حال یہ تھا کہ ہر قبیلہ دوسرے قبیلے سے لڑ رہا تھا. قریش کی 7 شاخیں تھی، 7 قبائل. قریش ایک قبیلہ ہے اور اس کے ماتحت 7 شاخیں تھی. ہر شاخ کی دوسری شاخ کے ساتھ لڑائی، اور سب سے زیادہ زوراور شاخیں بنو ہاشم اور بنو امیہ، یہ 2 شاخیں تھیں. ان میں بھی چپقلش رہتی تھی. پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا پیغام جب پیش فرمایا، اللہ کا قرآن پیش فرمایا، تو وہ لوگ جو ایک دوسرے کے دشمن تھے ایک دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھانے لگے. ایک دوسرے کے جو خون کے پیاسے تھے ایک دوسرے پر جان قربان کرنے لگے. جو ایک دوسرے کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے تھے اب ایک دوسرے کو سینے سے لگا لیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہاں سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے. 10 سال کا زمانہ آپ نے وہاں گزارا، اور وہاں جو لوگ تھے وہ انصار کہلاتے تھے، ادھر سے جانے والے مہاجرین کہلاتے تھے، اور مکہ کے رہنے والے لوگ وہ تجارت پیشہ لوگ تھے، تاجر تھے، بڑی بڑی تجارتیں تھیں ان کی. مدینہ میں رہنے والے لوگ کھیتی باڑی کرنے والے لوگ تھے، ان کے باغات تھے، ان کی اپنی کھیتیاں تھیں. یہ طبقاتی فرق ہے، یہ بزنس مین ہے، یہ کسان ہے، یہ کھیتی کرنے والا ہے، یہ دن دہاڑے کھیت میں رہتا ہے. مگر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قربان جائیے، آپ نے ایسا منظر پیش فرمایا، آپ نے ایسا نقطہ اتحاد عطا فرمایا کہ انصار اور مہاجرین کے درمیان میں محبتیں پیدا ہو گئی، اور اس محبت کی مثال نہیں ملتی. آپ تصور تو کریں کہ آپ ایک محلے کے اندر، ایک سوسائٹی آپ تصور کر لیں، جس سوسائٹی کے اندر آپ 1000 گھرانے ہیں، 800 گھر ہیں. اب ان 800 گھرانوں کے اندر سمجھ لو کہ 400 لوگ باہر سے اور آگے، اور ان 400 افراد کو کھلانا پلانا، ضروریات کا پورا کرنا انہی کے ذمہ ہے جو پہلے سے یہاں رہ رہے. تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ہجرت کر کے تشریف لائے تو آپ کے ساتھ جو مہاجرین تھے، جو ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے آئے تھے، ان کی تمام ضروریات کا تکفل، ان کی کفالت کرنا انصار نے اپنے ذمہ لے لیا. اور نہ صرف ذمہ لے لیا بلکہ یہ مثال ملتی ہے کہ ایک انصاری اپنے مہاجر بھائی سے کہتا ہے کہ بھائی میرے پاس جو جائیداد ہے وہ ہم آدھی آدھی کر لیتے ہیں، آدھی تم لے لو آدھی میں لے لیتا ہوں، اور میری 2 بیویاں ہیں، میں ایک بیوی کو طلاق دے دیتا ہوں، عدت گزرنے کے بعد تم نکاح کر لینا. کوئی تاریخ میں ایسی مثال دکھاؤ، اس اتحاد کی، اس محبت کی مثال دکھاؤ کہ ایک آدمی کے پاس جائیداد ہے اور جائیداد کا نصف حصہ اپنے مہاجر بھائی کو دے رہا ہے، اسلام کی بنیاد پر، خاندانی بنیاد پر نہیں، قرابت داری کی بنیاد پر نہیں، قومیت کی بنیاد پر نہیں، لسانیت کی بنیاد پر نہیں. کس بنیاد پر؟ اسلام اور قرآن کی بنیاد پر وہ اپنی آدھی جائیداد، نصف جائیداد اپنے بھائی کو دینے کے لیے تیار ہو گیا. قرآن کی بنیاد پر قرآن کریم نے ایسی محبت کو قائم کیا کہ اس محبت کی بنیاد پر یوں کہنے لگ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ میری 2 بیویاں ہیں، ایک کو میں طلاق دے دیتا ہوں، عدت گزرنے کے بعد تم نکاح کر لو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ محبتیں قرآن نے پیدا کی ہے، یہ نسخہ اکسیر ہے جو زندگیوں میں انقلاب برپا کرتا ہے. یہ وہ نسخہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ لے کر آئے، اور 23 سالہ دور میں آپ نے دنیا کی کایا پلٹ دی.
600 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا تھا کہ انسانیت آسمانی علوم سے ناآشنا تھی. عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آیا. تو 600 سال کا عرصہ ہو گیا، 600 سال کا عرصہ ہو گیا انسانیت وحی کے علوم سے، اللہ کے علوم سے، اللہ کے تعلق سے انسانیت کٹی ہوئی تھی. اور اس انسانیت کا کیا حال ہوگا کہ ایک آدمی دوسرے بھائی کو قتل کر کے اس کے سر سے، اس کی کھوپڑی سے بھیجا نکال کر اندر شراب پینا اپنے لیے سعادت سمجھتا تھا. 1400 جنگیں ہیں زمانہ جاہلیت کی جن کو تاریخ نے ذکر کیا. 1400 جنگیں، 40 سال جنگ لگی رہی، باہمی لڑائیاں، مگر قرآن نے سب کو شیر و شکر کر دیا. قرآن نے سب کو جوڑ دیا. یہ اللہ کی رسی ہے. جس طرح سے رسی میں سب کے سب بندھ جاتے ہیں، اسی طرح سے اللہ کی رسی میں امت مسلمہ آج بھی اگر یہ بندھ جائے اور اپنے آپ کو اس بندھن سے آزاد نہ سمجھے تو اللہ کی قسم امت مسلمہ ایک ہو جائے گی. آج گھروں سے بھی تنازع ختم ہو جائیں گے، آج محلوں سے بھی اختلافات ختم ہو جائیں گے، آج ماں باپ اور اولادوں کے تنازع بھی ختم ہو جائیں گے. اس لیے کہ ماں باپ اور اولادوں کے تنازع حل کرنے کے لیے اللہ کا قرآن جو ہے، ایک باپ یہ کہہ رہا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں، بیٹا یہ کہہ رہا ہے میں یہ چاہتا ہوں، دونوں کی زندگی، دونوں کی سوچوں میں اختلاف ہے. ان دونوں کو جوڑنے والی کوئی چیز اور ہونی چاہیے جو باہر سے آئے، وہ اللہ کا قرآن ہے. وہ اللہ کا قرآن ہے. اس لیے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، آپس میں افتراق و انتشار نہ کرو. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. اور اللہ نے اپنی نعمت احسان کو یاد دلایا ہے. اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ جب امت کا اوائل ابتدائی حصہ کیسا تھا کہ تم باہمی دشمن تھے، جب قرشیں تھیں اور اختلافات اور انتشار تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے درمیان میں محبتوں کو ڈال دیا. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور تم اللہ کی رضا کے لیے آپس میں بھائی بھائی بن گئے. سبحان اللہ. غزوہ احد میں آواز آئی ہے مجھے پانی چاہیے. پانی لے کر ایک شخص پیش ہوتا ہے، قریب پہنچتا ہے، برابر سے آواز آئی ہے مجھے بھی پانی چاہیے. یہ جس شخص کی جان لب پر ہے، مرنے کو ہے، شہید ہونے کو ہے، وہ دھیمی آواز سے یہ کہہ رہا ہے مجھے نہ دو، میرے برابر والے کو دے دو، اس کو پلا دو، اس کو پلا دو. برابر والے کے پاس پیالہ لے کے پہنچتے ہیں تو تیسرے کی آواز آئی مجھے بھی پانی چاہیے. یہ دوسرے نمبر والے صاحب کہتے ہیں کہ اس میرے بھائی کو پلاؤ، اس کو زیادہ پیاس لگی ہے، اس کو دے. وہ پیالہ تیسرے کے پاس پہنچ گیا. وہاں پہنچا تو وہ تیسرے کی جان نکل گئی تھی. واپس دوسرے کے پاس آئے، ان کی بھی جان نکل گئی. واپس پہلے کے پاس آئے، وہ بھی اللہ کے پاس پہنچ گئے. ایسی مثال محبت کی دکھاؤ بھائی، ایسی محبت کی مثال دکھاؤ. اور یہ جو تینوں تھے کوئی سگے بھائی نہیں تھے، یہ کوئی تینوں باپ بیٹا نہیں تھے، یہ تینوں کوئی آپس میں قرابت دار نہیں تھے. ان کو ایک قرابت داری کے اندر اسلام نے جوڑا ہے، ان کو ایک قرابت داری کے اندر قرآن نے جوڑا ہے، ان کو ایک محبت میں قرآن نے جوڑا ہے کہ آخری وقت ہے، پانی کے گھونٹ کے لیے ترس رہا ہے، مگر اس حالت میں بھی اپنے بھائی مسلمان بھائی کو ترجیح دے رہا ہے. اللہ اکبر. انسانیت تو اس چیز کا نام ہے. انسانیت اپنے پیٹ کے بھرنے کا نام نہیں ہے. انسانیت دوسرے کو دھوکہ دے کر اپنا پیٹ بھرنا، اس کا نام انسانیت نہیں ہے بھائی. دوسرے کے پیٹ کو کاٹ کر اپنا پیٹ بھرنا، اس کا نام انسانیت نہیں ہے. ہم غلط سوچ گئے، ہماری سوچیں غلط ہو گئیں.
انسانیت یہ ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، گھر کے اندر کھانے کو صرف ایک فرد کا ہے، اپنے بچوں کو بھوکا سلا دیا، آنے والے مہمان کو کھانا کھلا رہا ہے، اور کھانا کھلانے کے دوران اس طرح سے بہانے سے چراغ درست کرنے کے بہانے سے اٹھتے ہیں اور چراغ بجھا دیتے ہیں تاکہ میرا مہمان اچھی طرح سے کھانا کھا لے، میں اور میری بیوی اور میرے بچے ہم بھوکے رہ جائیں گے، کوئی بات نہیں، ہم بھوکے رہ جائیں گے اور ہمارے مہمان کا، ہمارے مسلمان بھائی کا پیٹ بھر جائے۔ نہ اللہ کے رسول دیکھ رہے، نہ محمد رسول اللہ دیکھ رہے، نہ ابوبکر صدیق دیکھ رہے، نہ عمر فاروق دیکھ رہے، مگر جس رب کی خاطر کر رہے ہیں وہ اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مہمان لے کر حاضر ہو گئے، اور اللہ پاک نے حضرت جبریل کو بھیجا، جاؤ انہیں یہ آیت سناؤ، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ ان انصار کی فضیلت یہ ہے کہ یہ اپنی حاجت کے ہوتے ہوئے بھی دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلاتے ہیں۔ آج امتی مسلمہ اس سے محروم ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ امت مسلمہ میں اتحاد پیدا کرنے کا واحد ذریعہ قرآن کریم۔ آئیے میں ایک حدیث سناتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن ترمذی میں اس روایت کو نقل فرمایا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا۔ کیا سنا؟ یقول انہا ستکون فتنہ، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان قریب ایک بہت بڑا فتنہ آنے والا ہے، امت میں فتنہ پیدا ہوگا، باہمی اختلاف و انتشار و افتراق، ذاتیات کی خاطر ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، ایک دوسرے کی جانوں کے درپے ہوں گے، ایک دوسرے کی عزتوں کو نیلام کریں گے، ایک دوسرے کی عزتوں کو پامال کریں گے، صرف اپنی غرض کی خاطر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے پوچھا مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اس فتنے سے نکلنے کا راستہ کیا ہوگا؟ قربان جائیے، سائل کا سوال دیکھیے، یہ سوال نہیں پوچھا فتنہ کہاں سے آئے گا، یہ سوال نہیں پوچھا فتنہ کدھر سے آئے گا، فتنہ پرور کون ہوگا؟ ارے جو بھی ہو، جہاں سے بھی ہو، اللہ کے نبی نے جب بتایا کہ فتنہ آئے گا تو یقین ہے کہ فتنہ آئے گا۔ اے پیارے حبیب، اس فتنے سے حل کیا ہے؟ اس فتنے سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہے۔ فتنوں سے نکلنے کا راستہ اللہ کی کتاب ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کتاب کے متعلق ارشاد فرمایا کہ یہ فتنوں سے نکلنے کا راستہ کیوں ہے؟ فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم، اس لیے کہ قرآن کریم کے اندر تم سے پہلی امتوں کے سبق آموز قصے ہیں جن سے تم سبق لے سکتے ہو، عبرت لے سکتے ہو۔ وخبر ما بعدکم، اور آنے والے حالات کی اطلاعات بھی اس میں موجود ہیں۔ ایسے اعمال ہوں گے تو یہ حالات پیدا ہوں گے، ایسے اعمال ہوں گے تو یہ حالات آئیں گے، یہ قرآن بیان کرتا ہے۔ نماز ترک ہوگی تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ زکوٰۃ امت چھوڑے گی تو نتیجہ کیا ہوگا؟ بے حیائی عام ہو جائے گی تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ باہمی جنگ و جدال جب ہوگا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ قرآن یہ بیان کرتا ہے، یہ حالات بتاتا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا وَحُکْمُ مَا بَيْنَكُمْ، اور جن حالات میں، جن پریشانیوں میں تم مبتلا ہوں گے، ان مبتلا پریشانیوں کے اندر سے نکلنے کا راستہ اللہ کا قرآن ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا هُوَ الْفَصْلُ لَيْسَ بِالْهَزْلِ، یہ اللہ کا کلام، یہ اٹل کلام ہے، یہ مذاق نہیں ہے،
یہ مذاق نہیں ہے، اسے کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، اس کے کسی قانون کو کوئی توڑ نہیں سکتا، اس کے قانون کو کوئی باطل نہیں کر سکتا، اسے کوئی مٹا نہیں سکتا، یہ اللہ کا اٹل کلام ہے۔ اور اگلا جملہ سنیے گا، من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، جس نے متکبر بن کر اس قرآن کو پس پش ڈال دیا، مجھے ضرورت نہیں ہے اس کی، میں صرف اور صرف قرآن خوانی کے لیے پڑھ لیا کروں گا، مردے بخشوانے کے لیے، باقی اس سے رہنمائی لینے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، میں ڈگری یافتہ ہوں، میں تو جناب گریجویٹ ہوں اور اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوں۔ فرمایا قسمہ اللہ، اللہ اس کو ٹکڑے ٹکڑے کرے گا۔ وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ، جس نے قرآن کریم کو چھوڑ کر کہیں اور ہدایت کو تلاش کرنا چاہا، کسی اور راستے میں اس نے ہدایت کو تلاش کرنا چاہا، یہود کے طریقے پر، نصارہ کے طریقے پر، یورپ کے طرز زندگی پر اس نے ہدایت کو اور اپنی کامیابی کو سمجھنا چاہا، فرمایا اضلہ اللہ، سب کچھ ہوتے ہوئے اللہ اسے گمراہ کرے گا۔ پھر فرمایا ہوا حبل اللہ المتین، اور یہ قرآن کریم یہ اللہ کی رسی ہے اور یہ مضبوط ترین رسی ہے، جو اس رسی کو تھام لے گا وہ اللہ تک پہنچے گا، جو اس رسی کے ساتھ چمٹ جائے گا وہ اللہ تک پہنچے گا، اور اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہاں سے چھوٹنے کا تصور نہیں ہے، اس کے ٹوٹنے کا تصور نہیں ہے، لن انفصام لہا، اس کے ٹوٹنے کا تصور نہیں ہے، ہاں تمہارے ہاتھ سے چھوٹ سکتی ہے، تم اگر ڈھیلی سے پکڑو گے تو چھوٹ جائے گی۔ پھر ارشاد فرمایا ہوا ذکر الحکیم، یہ حکمت بھری نصیحت ہے، ہوا الصراط المستقیم، اور یہ سیدھا راستہ بتانے والا کلام ہے، وَهُوَ الَّذِي لَا تَزِيغُ بِهِ الْأَهْوَاءُ، اور یہ خواہشات کو بھٹکنے نہیں دیتا، یہ سیدھا سیدھا چلاتا ہے، یہ خواہشات کو بھٹکنے نہیں دیتا، میرے دل میں یہ ہے، آپ کے دل میں یہ ہے، آپ کے دل میں یہ ہے، نہ یہ سیدھا راستہ بتاتا ہے، یہ سیدھا راستہ بتاتا ہے، بھٹکنے نہیں دیتا، وَلَا تَلْتَبِسُ بِهِ الْأَلْسِنَةُ، اور نہ اس کو زبانیں گڑبڑ کر سکتی ہیں، نہ اس میں زبانیں لوگوں کی کوئی فرق لا سکتی ہیں، نہ اسے کوئی لفظی یا معنوی تبدیلی کر سکتی ہیں، وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ، اور علماء اس سے قیامت تک مسائل کا استنباط کرتے رہیں گے، مسائل نکلتے رہیں گے، ہر آنے والے مسئلے کا حل قرآن سے نکلے گا، قرآن سے نکلے گا۔ اور وَلَا يَخْلُقُ عَنْ كَثْرَةِ الرَّدِّ، اور بار بار پڑھنے سے آدمی اکتائے گا نہیں، ارے سورہ واقعہ پڑھ لو 41 بار پڑھ لو، سورہ یاسین 41 بار پڑھ لو، نہیں بھائی اب دوبارہ نہیں پڑھی جا رہی ہے، دنیا کی کون سی کتاب ہے ایک بار واقعہ پڑھ لیا دوبارہ نہیں دل کرتا، یہاں ہر بار قرآن پڑھنے کا لطف نیا ہے، روزانہ سالوں سے سورۃ الفاتحہ نماز میں پڑھ رہے، الم ترا پڑھ رہے، کبھی تھکن نہیں ہوتی کہ نہیں یار یہ پڑھ پڑھ کے میں بور ہو گیا ہوں، کوئی اور ہو۔ یہ اس قرآن کا اعجاز ہے، یہ اس قرآن کا معجزہ ہے۔ اور فرمایا وَلَا يَنْقَضِي عَجَائِبُهُ، اس کے عجائب، اس کے مسائل ختم نہیں ہونے والے، قیامت تک مسائل اس سے نکلتے رہیں گے، موتیاں علماء نکالتے رہیں گے۔ وَهُوَ الَّذِي لَمْ تَنْتَهِ الْجِنُّ إِذْ سَمِعَتْهُ، ارے انسانو تم تو اشرف المخلوقات ہو، جب جنات نے اس کو سنا تھا تو وہ پکار اٹھے تھے اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، بے شک ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے، یہدی الی الرشد فآمنا بہ، جو ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے، ہم اس قرآن پر ایمان لائے، یہ جنات کا اقرار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ذرا سا آگے آپ نکلے اور آپ نے فجر کی نماز وہاں ادا فرمائی، اور فجر کی نماز جب آپ نے پڑھی تو فجر کی نماز میں آپ نے قرات لمبی فرمائی، فجر کی نماز میں لمبی قرات ہوتی ہے، تو جنات کی ایک جماعت آئی، 6 جن آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سنا اور سننے کے بعد ایمان لائے، اور ایمان لانے کے بعد اپنی قوم کو جا کر قرآن کی طرف دعوت دی ہے۔
یہ سارا واقعہ اللہ پاک نے سورہ احقاف میں، سورہ جن میں ذکر فرمایا۔ اگلی بات سنیے، من قال به صدقہ، جو قرآن کریم کو سامنے رکھ کر بات کہے گا اس نے سچ بولا، ومن عمل به اجرا، اور جو اس پر عمل کرے گا اسے اجر ملے گا، ومن حکم به عدلا، اور جو قرآن کریم کے ذریعے سے فیصلہ کرے گا وہ انصاف کا فیصلہ کرے گا، ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم، اور جو قرآن کی طرف دعوت دے گا اس کے سیدھے راستے کی طرف اس کی رہنمائی ہو گئی بھائی، ہو گئی۔ تو آئیے خلاصہ یہ نکلا کہ اس وقت ہم جس افتراق و انتشار اور جن مسائل میں اور جن پریشانیوں میں اور جن تکالیف میں، جن شدائد میں اور جن مسائل میں ہم آج گھرے ہوئے ہیں، ان مسائل کا واحد حل اللہ کی قسم اللہ کا قرآن ہے۔ یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ صرف مردے بخشوانے کے لیے نہیں ہے، یہ صرف دکان کا افتتاح کرنے کے لیے نہیں ہے میرے پیارو، یہ گھر کا افتتاح کرنے کے لیے نہیں ہے، وہ اضافی چیزیں ہیں، گو کہ یہ مقاصد نہیں ہیں مگر ثواب پر ہوتا ہے۔ مقاصد یہ نہیں ہے، مقاصد یہ نہیں ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس نے پہلے ہی اعلان کیا یہ ہدایت کا کلام ہے، اس کا موضوع ہدایت ہے، اس کا موضوع رہنمائی ہے، اس کا موضوع راستہ دکھانا ہے، اس کا موضوع جنت کا راستہ دکھانا ہے، اس کا موضوع تجارت کا طریقہ بتانا ہے، اس کا موضوع سیاست کا طریقہ سمجھانا ہے، اس کا موضوع ملکوں کے مابین محبت کیسے پیدا کی جائے یہ اس کا موضوع ہے، یہ راستہ سمجھاتا ہے۔ مگر ہمارے پاس آج اللہ کا کلام اور یہ انتہائی قیمتی زیور ہو کر بھی آج ہم در بدر کی ٹھوکریں اس لیے کھا رہے ہیں کہ اس وقت تک اللہ قوموں کے حالات کو نہیں بدلے گا جب تک انسانوں کو اپنے حالوں کو بدلنے کا خیال نہ آئے۔ آئیے آج ہم عزم کرتے ہیں اس قرآن کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ میرے پیارو، تلاوت اس کا حق ہے، تلاوت اس کا حق ہے، اللہ کی قسم تلاوت نہ کی تو قیامت کے دن پکڑے جاؤ گے۔ تلاوت اس کا حق ہے، صحیح تلاوت اس کا حق ہے بھائی، درست تلاوت کرنا اس کا حق ہے، معنی سمجھنا اس کا حق ہے، معنی سمجھ لیا اب عمل کرنا یہ اس کا حق ہے، اب اس کو فیصل تسلیم کرنا، حکم ماننا یہ اس کا حق ہے، اس میں تدبر کرنا یہ اس کا حق ہے، اس کو نشر و اشاعت کرنا، آگے پھیلانا یہ اس کا حق ہے۔ یہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے، ہر شخص پر قرآن کریم کے یہ حقوق ہیں، اگر یہ حقوق ادا کرو گے تو قیامت کے دن یہ میرے اور آپ کے حق میں گواہ ہوگا، اگر نہیں کریں گے تو میرے اور آپ کے خلاف گواہ ہوگا، اور جس کے خلاف قرآن نے گواہی دے دی اس کی تو تباہی ہو جائے گی۔ اللہ میری اور آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آئیے ہم سچے دل سے آج نیت کرتے ہیں انشاءاللہ قرآن کریم کی صحیح ہم تلاوت کریں گے، انشاءاللہ اس کا معنی ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے، انشاءاللہ روزانہ ایک ایک آیت ہم سیکھنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ نماز کے بعد، جمعے کی نماز کے بعد ایک آیت کا آج سے ہم ترجمہ سیکھنا شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ آغاز تو کریں، کہیں سے ہم شروع تو کریں، تو نماز کے بعد انشاءاللہ بیٹھیں گے تھوڑی دیر، انشاءاللہ پھر سے ہم اپنا ایک سلسلہ قرآن کے ساتھ ہمارا ٹوٹا ہوا تسلسل ہے، اس کو ہم جوڑنے کی کوشش کریں گے۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزا۔